اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ دو ترجمے کیے گئے ہیں اس آیت کے۔ ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے۔ اور ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو نصیحت قرآن مجید میں ہمارے لیے ہے۔ اب جو دوسرے معنی ہے اس کے کہ کیا اس میں ہمارا ذکر ہے، تو قرآن مجید اگر آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو واقعی آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوگا کہ آپ کی ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا کہ جو آپ نے کام کیے ہیں اگر اچھے کیے ہیں تو اللہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پر آپ کو وارننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی نصیحت سے اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجل، اس کا ترجمہ ہوگا ایک آدمی یا کوئی آدمی، یہ نکرہ اسم ہے۔ جب اس پر میں الف لام داخل کرتا ہوں تو حروف شمسی اور قمری کے حساب سے بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ یہ را جو ہے یہ قمری حرف ہے یا شمسی حرف ہے؟ یہ شمسی حرف ہے، لہذا اس کو ہم الرجل پڑھیں گے۔ الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا، اور ڈائریکٹ وہ جو حمزہ ہے وہ را کے ساتھ ملے گا الرجل۔ رجل کے معنی ایک یا کوئی آدمی، اور الرجل کو ہم کہیں گے آدمی۔ اب آدمی کو ہم اردو محاورے میں بھی جب استعمال کرتے ہیں تو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، آپ کسی کو واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں پر گیا تو مجھے آدمی مل گیا۔ اب آپ جس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اسے، اور سننے والا بھی جانتا ہے۔ آپ کا صرف یہی کہنا کہ مجھے آدمی مل گیا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آدمی ناشکر ہے تو اس سے مراد کوئی خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی بحیثیت جنس بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی ناشکر ہے، آدمی بخیل ہے۔ تو یہ ترجمہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ معرفہ کی کل 7 اقسام ہم نے پڑھنی ہے۔ 5 اقسام ہماری مکمل ہو چکی ہیں، وہ جو 2 اقسام ہیں ان کی ہمیں ابھی اتنی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم فہرست پوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھٹی قسم معرفہ کی ہے، اگر آپ کسی بھی اسم کو جو پہلی 5 معرفہ کی اقسام ہیں ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت دے دیں، کسی کے ساتھ بھی تعلق اس کا قائم کر دیں، تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ کسی اسم کا تعلق پچھلی 5 اقسام میں سے کسی کے ساتھ بھی کر دیا جائے تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید کی کتاب، اب کتاب کا تعلق آپ نے اسم علم کے ساتھ کر دیا تو اب کتاب بھی معرفہ ہوگی۔ آپ کہتے ہیں میری کتاب، کتاب کا تعلق آپ نے ضمیر کے ساتھ کر دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اس کی کتاب، کتاب کا تعلق آپ نے اسم اشارہ کے ساتھ کر دیا۔ تو جب آپ کسی اسم کا تعلق پہلی دی گئی 5 اقسام جو ہے معرفہ کی کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ کر دیں تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس کیٹیگری کو مضاف الی المعرفہ کہا جاتا ہے۔ کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم،
کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ آپ تعلق قائم کر دیں تو وہ معرفہ ہو جائے. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. اردو میں ہم اے لڑکے، ارے بھائی، او میاں، یہ اے ارے او الفاظ جو ہیں کسی کو بلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. عربی زبان میں یا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، یا اللہ. اس کے علاوہ بھی اور حروف ہیں. جس کو بلایا جائے، جس کو پکارا جائے، وہ بھی عربی زبان میں معرفہ ہوتا ہے اور اس کو منادا کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ معرفہ کی اقسام پوری ہو گئی. ایک مرتبہ پھر 7 کیٹیگریز جو ہیں ان کو پورا کر لیجئے. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، معرف باللام یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، مضاف الی المعرفہ یعنی کسی اسم کو آپ کسی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دیں، اور نمبر 7 منادا جس کو پکارا جائے گا. تو الحمدللہ ہمارے اسم کے چاروں پہلو جو ہیں وہ کور ہو گئے. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی مرکبات شروع کریں گے، لیکن مرکبات سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ سمبلز اور سائنز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں جو ہمیں مدد دیں گے اسم کے ان چاروں پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور اعراب کے حوالے سے اسم کی جو 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ رفع، نصب اور جر. آئندہ جب بھی میں کنسٹرکشنز کے انالیسس کے لیے رفع، نصب، جر الفاظ استعمال کروں گا تو الفاظ کے ساتھ میں کچھ سائنز اور سمبلز یوز کروں گا. رفع کے لیے میں یہ اپ ایرو یہ یوز کیا کروں گا، نصب کے لیے ڈاؤن ایرو. رفع اوپر کو، نصب نیچے کو. جیسے کھمبا آپ کہتے ہیں کہ کھمبا نصب ہے تو وہ گڑا ہوا ہے، اور حالت جر کے لیے میں یہ والا ایرو یوز کروں گا. کیونکہ ہمیں ساری چیزیں، کیونکہ ابھی ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی تو اس میں ہمیں یہ لکھنے سے جو ہے وہ وقت بھی ہمارا زیادہ لگے گا، جگہ بھی زیادہ گرے گی، تو ہم وہ سمبلز جو ہیں وہ استعمال کریں گے. جنس کے اعتبار سے ہم نے اسم کو پڑھا تھا کہ وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث. مذکر کے لیے میں یہ سائن سمبل یوز کروں گا، اور مؤنث کے لیے یہ سائن استعمال ہوگا. عدد کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اور واحد کے لیے ہم ایس لیٹر سنگولر، جمع کے لیے پلورل پی، اور مثنیٰ کے لیے ہم ایم استعمال کریں گے تاکہ وہ دونوں. مفرد کے اعتبار سے اسم ہمارا یا تو نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے. نکرہ ہمارا انڈیفینٹ ناؤن ہے، اس کے لیے میں آئی لیٹر یوز کروں گا، اور معرفہ ہمارا ڈیفینٹ ناؤن ہے، لہذا اس کے لیے میں ڈی لیٹر جو ہے وہ یوز کروں گا. اب ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان تمام سمبل سے آپ واقف ہو جائے. میرے پاس لفظ ہے رجلانی. اس اسم کا میں انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو چاروں پہلو پڑھے ہیں وہ کیا ہمارے صحیح طریقے سے کور ہو گئے. سب سے پہلے ہم اسم کے وسعت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے. ہاں جی، اس اسم کے بارے میں آپ بتائیں کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. یہ نکرہ ہے. یہ معرفہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس میں علم نہیں ہے، ضمیر، اشارہ، موصولہ، الف لام بھی داخل نہیں ہوا، اور ابھی ہم نے اسے نسبت تو دی نہیں کسی سے کیونکہ ہم نے مرکب پڑھنا نہیں شروع کیا، اور نہ ہم اسے آواز دے رہے ہیں یا بلا رہے ہیں. تو یہ اسم جو ہے یہ انڈیفینٹ.
جنس کے اعتبار سے معنی آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک، تو یہ آپ کا مذکر ہے. مذکر کے لیے آپ سائن. نمبر کے اعتبار سے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ مثنی ہے. کیسے پہچانا آپ نے اس کو؟ آنی کی ساؤنڈ سے آپ نے اس کو پہچانا کہ آنی کی ساؤنڈ جو ہے مثنی کی ساؤنڈ ہے. اور اعراب کے اعتبار سے یہ حالت رفع میں ہے. اگرچہ آپ کو یہاں پر زیر نظر آ رہی ہے، لیکن کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننے کے لیے اسم کی کیٹیگری آپ نے پہچانی ہے. جب آپ عدد پہ پہنچ جائیں گے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اعراب پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. عدد آپ کو بتائے گا کہ آپ نے چارٹ میں کس جگہ پر جانا ہے. مثنیٰ کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ آنی اور عینی کی ساؤنڈ سے. اور جمع کا اعراب مذکر ہوگا تو اونا اور اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ، اور اگر مؤنث ہوگا تو آتن اور آتن کے ساتھ. بس یہ چند چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، لہٰذا یہ آپ کی حالت رفع ہے. تو یہ ایک نمونے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب بجائے اس کے کہ میں یہاں پر نکرہ لکھوں، مذکر لکھوں، مثنیٰ لکھوں اور پھر حالت رفع لکھوں تو جگہ بھی کافی گھیرے گا. ہم یہ سائنس اور سمبل یوز کر کے انالیسس کر لیا کریں گے اس میں. عربی گرامر کی اصطلاح میں جب بھی کوئی لفظ تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے. لفظ جملے میں استعمال نہیں ہو رہا، کسی کنسٹرکشن میں نہیں آ رہا، علیحدہ سے وہ استعمال ہو رہا ہے، تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو مفرد کہیں گے. اور الحمدللہ ہم نے اب تک جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اسم کے حوالے سے وہ سب مفرد اسماء کا مطالعہ کیا. آج ہم مفرد کے ساتھ ایک دوسرا مفرد ملائیں گے. مفرد جب مفرد کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا لڑکا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مرکب ہے، اس میں دو اسماء استعمال ہوئے، ایک اچھا اور دوسرا لڑکا. ان دونوں کو میں نے ملایا تو ایک مرکب آپ کے سامنے آ گیا، اچھا لڑکا. لڑکے کی کتاب، یہ بھی ایک مرکب کی شکل ہے. اس میں دو اسماء استعمال ہوئے ہیں، ایک لڑکا اور دوسرا کتاب. اور کتاب کو ہم نے لڑکے کے ساتھ نسبت دے دی، اس کے ساتھ تعلق قائم کر دیا. یہ قلم، یہ بھی ایک مرکب کی ایگزامپل ہے. اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک قلم اور دوسرا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس قلم کی طرف، اور اسماء اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی اسم ہے. کمرے میں، یہ بھی ایک مرکب ہے. ایک اسم اس میں استعمال ہوا ہے کمرہ، اور ایک حرف استعمال ہوا ہے. ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں جب کلمہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ اسم، فعل اور حرف کلمہ کی اقسام ہے. اور اس میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ مل کر لائے. اس میں آپ جتنی مرضی مرتبہ بولیں وہ اپنے معنی واضح نہیں کرے گا، لیکن ایک بھی مرتبہ کمرے میں کہنے سے اس کے معنی کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ لڑکا ہے، یہ بھی ایک مرکب کی ایگزامپل ہے. اب آپ ان مرکبات کو اگر دیکھیں غور سے تو آپ کو 2 قسم کے مرکبات ملیں گے اس میں. پہلی 4 ایگزامپل جو ہیں مرکبات کی، یہ مفہوم پورا نہیں کر رہی، بات پوری نہیں ہو رہی. اچھا لڑکا، کیا اچھا لڑکا؟ لڑکے کی کتاب، یہ قلم، کمرے میں، بات پوری نہیں ہو رہی. ہے اگرچہ مرکب بھی، لیکن جو آخری مرکب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکا ہے، اس میں بات پوری ہو رہی ہے. ٹھیک، تو مرکب 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. کچھ مرکبات ایسے ہوں گے جن میں بات پوری نہیں ہوگی، بات واضح نہیں ہوگی، مفہوم مکمل نہیں ہوگا.